انبیاء کرام علیہم کی تاریخ کو پڑھا جائے نا، قرآن کو پڑھا جائے، حدیث کو پڑھا جائے، تو انبیاء علیہ السلام پر اللہ نے بڑے بڑے امتحانات گزارے، بڑے بڑے امتحانات آئے۔ حضرت ابراہیم جد امجد انبیاء، ان کی تاریخ ہسٹری پڑھی جائے، دیکھا جائے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ابتدا اندر والدین آپ کے مخالف ہو گئے، ساری قوم آپ کی مخالف ہو گئی۔ واحد دنیا میں اس وقت ابراہیم علیہ السلام تھے جو کلمہ حق پر آپ صدا بلند کر رہے تھے، ساری قوم خلاف، یہ بھی آزمائش، ساری قوم خلاف۔ بلکہ تاریخ میں آتا ہے، تفسیر روح المعانی میں آتا ہے کہ یوسف علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا جانے لگا تو ایک مائی بوڑھی عورت لکڑیاں اٹھا کے لا رہی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ کے لیے۔ تو جناب ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام یہی فرما رہے تھے، حسبی اللہ و نعم الوکیل، کہ یا اللہ مجھے کسی کی پرواہ نہیں، اگر تو میرے ساتھ ہے تو مجھے کسی کا ڈر نہیں۔ ساری قوم دشمن، والدین دشمن، ساری قوم دشمن، وقت کا بادشاہ دشمن، نمرود دشمن، پھر آگ میں ڈالا جانا یہ بھی آزمائش، پھر اولاد کا نہ ہونا یہ بھی آزمائش، پھر اللہ نے اولاد عطا فرمائی، پھر اولاد عطا کر کے اللہ نے حکم دیا کہ اے میرے پیغمبر اپنی اولاد کو ذبح کر، یہ بھی آزمائش۔ تو خالق کائنات کے پاک پیغمبر ابراہیم علیہ السلام ساری آزمائشوں میں پورا اترے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ ہم نے جس چیز کے ساتھ بھی ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کی، ابراہیم ساری آزمائش میں پورا اترتے رہے، فَأَتَمَّهُنَّ، ساری آزمائشیں پورے کی۔ پھر نتیجہ کیا دیا؟ خالق کائنات نے کہا قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے ہر انسان کا امام ابراہیم کو بنا دیا۔ انی جاعلک للناس اماما، جناب ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام جد الانبیاء ہے، انبیاء علیہ السلام کے دادا۔ 70,000 پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کی پشت سے اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمائے۔ اسی طرح یوسف علیہ نبینا علیہ السلام، آپ کی پوری تاریخ پڑھیں، وہ وقت بچپن کا وقت، 13 سال کی عمر، جب بھائیوں نے حسد کیا، کنعان کے کنویں میں ڈال دیا، اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی، پھر چند سکوں کی خاطر ان کو فروخت کر دیا گیا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، چند سکے 20 درہم، بس اس کے عوض یوسف علیہ السلام کا بک جانا، پھر یوسف علیہ السلام کے راستے کی پریشانیاں، پھر یوسف علیہ نبینا علیہ السلام پھر غلام بنے، من یشتری ھذا الغلام کی صدائیں بلند ہوئی، پھر اگلا امتحان زلیخا کا امتحان، پھر 12 سال جیل، پھر یوسف علیہ نبینا علیہ السلام جب سارے امتحانوں سے ایک حرف شکایت تک نہیں کی، بس یہی کہا کہ اللہ جیسے تو راضی ہے یوسف بھی ایسے ہی راضی ہے، جیسے اللہ تیری مرضی ہے یوسف علیہ السلام کی بھی مرضی ایسی ہے۔ ایک حرف شکایت نہیں کہا، آزمائشوں پہ پورا اترتے رہے۔ جب خالق کائنات نے سارے امتحانات لے لیے، پھر اللہ نے انعام کیا عطا فرمایا؟ اللہ نے نبوت بھی عطا فرمائی اور مصر کی بادشاہی بھی عطا فرمائی۔ قرآن کہتا ہے وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، کیا یوسف علیہ السلام ہم نے سارا مصر اب آپ کی بادشاہی میں دے دیا ہے، جہاں چاہیں جہاں بھی چاہیں آپ رہ سکتے ہیں۔ یتبوأ منہا حیث یشاء، قرآن کہتا ہے کہ جہاں آپ چاہیں وہاں رہ سکتے ہیں۔ اسی طرح
پھر میں حضور علیہ السلام کی بھی ساتھ بات عرض کرتا چلا جاؤں. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، انبیاء علیہم السلام، حضور علیہ السلام کتنی آزمائشیں آئی. اگر ہم پڑھیں سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کریں تو مکی زندگی میں جتنی حضور پر آزمائشیں آئی ہیں بے شمار آزمائشیں آئیں. معاذ اللہ آپ کو کاہن کہا گیا، ساحر کہا گیا، آپ کے پاؤں کے نیچے کانٹے بچھائے گئے، طائف کے سفر میں آپ کے پاؤں کو لہو لہان کیا گیا، پھر غار ثور کا واقعہ، یہ ایک رلا دینے والا واقعہ ہے. پھر حضور علیہ السلام کا مدنی زندگی، پھر غزوات، پھر غزوہ احد کا دن، سخت ترین دن، انتہائی سخت ترین دن، اور پھر غزوہ تبوک، جیش العسرہ، اور پھر یہ ساری آزمائشیں اللہ کے پاک پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، نبی محترم سید الانبیاء امام الانبیاء جب ساری آزمائشوں سے اترے، خالق کائنات نے پھر اعزاز یہ عطا فرمایا، کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ ہم نے آپ کے ذکر کو اتنا بلند کر دیا ہے، اتنا بلند کر دیا ہے کہ اے نبی جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں تیرا بھی ذکر کیا جائے. وہ صرف سارے لوگوں کے امام ابراہیم علیہ السلام بنے. حضور علیہ السلام کی تعریف، مدح، ثنائی، حضور علیہ السلام کی عزت، کمال، بزرگی، شرف، سارے کے سارے کمالات خالق کائنات نے وہ پھر اتنے عطا فرمائے، اتنے عطا فرمائے کہ ہم صرف یہ کہہ سکتے ہیں لا یمکن السماء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ تو ہی. قصہ مختصر کہ اے اللہ کے نبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی تعریف اتنی ہے، آپ کی ثنا اتنی ہے، آپ کا مقام اتنا ہے، آپ کی فضیلت اتنی ہے کہ ہم تو صرف یہی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کی ذات کے بعد اگر کوئی ذات ہے تو وہ میرے نبی حضور کی ذات ہے. سبحان اللہ. یہاں بات ہی ختم کہ آقا علیہ السلام ساری دنیا سے، ساری چیزوں سے، ساری مخلوقات سے، سارے نبیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو پھر افضل بنا دیا. حضور علیہ السلام بھی آزمائشوں سے گزرے.